تو خدیجہ صاحبہ کیا واقعہ بنا؟ ہم نے جب بھی اس سے پہلے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ کیس سنا ہی نہیں جاتا بیکاز بیل ول بی سو آٹومیٹک. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہوا کہ ان میں سے کچھ کی بیل سنی گئی اور کچھ کو کیس سنا گیا اور بیل مل گئی، اور باقی خواتین کے کیس میں کیا ہوا؟ بالکل عارفہ، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم شو میں بات کی تھی تو ہماری ساری جو بیلز ہیں وہ پوسٹ ریسٹ بیلز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. تو ہائی کورٹ نے فائنلی 6 سپٹمبر کو یہ آرڈر کیا تھا کہ جتنی بھی بیلز ہیں وہ ساری اینٹی ٹیررزم کورٹ میں دوبارہ جائیں گی، کیونکہ اس میں ایڈیشنل اوفینسز ایڈ ہوئے ہیں. تو دوبارہ سے ہم ریمیڈی اپنی نیچے ایگزاسٹ کریں پھر اوپر ہائی کورٹ میں آئیں. تو جب نیچے ہم نے فائل کی کچھ خواتین کی، جس طرح سنم جاوید، ان کی فرسٹ بیل تھی، فرسٹ بیل اپلیکیشن تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. جیسی ان کی الاؤ ہوئی وہ بیل، تو شام کو جب آرڈر ریلیز ہوا تو منڈے کو کل یہ ہوا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے، لیکن وہاں پر ان کو جو ہے پولیس نے دوبارہ سے گرفتار کر لیا جیل کی پریمیسز سے ہی. اور انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد پیش کیا ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور وہاں پر انہوں نے ان کو ایک اور کیس میں نامزد کر دیا. اور وہ جو دوسرا کیس تھا وہ سرور روڈ تھانے کا ہی ایک اور ایف آئی آر تھی جو وہاں پر لانچ تھی. اب قانون اس چیز پہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک ہی تھانے میں جتنی بھی ایف آئی آرز ہوں گی ان سب میں ایک ہی ٹائم پہ نامزد کیا جائے گا، اور اگر نہیں نامزد کیا گیا تو مزید دوبارہ سے اسی تھانے کے اندر اگر کوئی ایف آئی آر ہوگی تو اس میں ریمانڈ نہیں دیا جائے گا. لیکن ان کو 6 دن کا جو جوڈیشل اس پہ شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا انفارچونیٹلی. تو خدیجہ صاحبہ اب باقی جو لوگ تھے، جو خواتین خاص طور پہ ہیں، ان کے کیسز کا کیا بنا؟ وہ اب اینٹی ٹیررزم کورٹ کیا الگ سے سنے گا؟ بالکل، اس میں 5 خواتین کو اس آرڈر سے 23/9 کا آرڈر ہے جس میں 5 خواتین کو بیل گرانٹ ہوئی تھی. لیکن جیسی بیل گرانٹ ہوئی ہمیں سننے میں یہ آیا کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، ان کو مزید ایک اور مقدمے میں شامل کر دیا جائے گا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، انہوں نے ان کو ریلیز ہی نہیں ہونے دیا. تو بیسکلی اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ ان کو اندر رکھنے کی ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے جو کہ ان کی سکسیڈ ہوئی جا رہی ہے ہر اس پہ. اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ اسی تھانے کی ایک اور ایف آئی آر میں، اس میں اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ نے پہلے اس میں اسی نامزد کرنا واقعے تھا. کی ایک اور اور اس کا ایف جب آئی آر ہے. یہ اور خدیجہ صاحبہ، ہاں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کورٹس نے تو کچھ کیسز میں بہت یہ اسٹرکٹ سٹینڈ لیا ہے کہ کوئی اور اگر ایف آئی آر ہے تو ابھی بتائیں. یہ ادھر کیوں نہیں یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی، یا کیوں نہیں جج بالکل صاحب نے یہ کہا انفارچونیٹلی یہ کہ بڑا سب المیہ ہے. بتائیں؟ بالکل یہ بڑا المیہ ہے کہ اس میں اتنی لینینٹ اپروچ اڈاپٹ کی جا رہی ہے. بڑی انفارچونیٹلی اس میں ہماری سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں بڑی کلیئر، جو کہتی ہے کہ ایک ہی اگر تھانے میں ایف آئی آر ایک سے زیادہ ہوں اور اس میں ایک اکیوز مطلوب ہو تو اسی وقت مزید ریمانڈ دیا جا ہی نہیں سکتا. اور اس میں اللیگلی ریمانڈ جو ہے 6 دن کا ان کو دیا گیا ہے. شناخت پریڈ تو ہو چکی ہوئی تھی پہلے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اتنی کلیئر تھی اور ہر چیز ہو گئی ہوئی تھی. ان کو مزید پھنسایا جا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے اندر رہیں. اور آپ دیکھیں ابھی تک آپ اسٹیٹ کا یہ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، لیکن چلان جو سبمٹ ہونا ہوتا ہے اسٹیچوٹری پیریڈ چلان سبمیشن کا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں 30 days. اور اب آپ دیکھیں 5 مہینے ہونے کو آگے ہیں، لیکن وہ مینڈیٹری جو چلان کی سبمیشن کا ہے وہ کتنا ٹائم سے اوور ہو گیا ہے. لیکن وہی ابھی تک ابھی اسٹیٹ اپنا کام پورا نہیں کر رہی. لیکن مقصود یہی ہے کہ ان خواتین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے اندر رکھنا، ان کی بیلز یا تو سنے نہیں دینی جانی، اوپر ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہونے دینا. ہائی کورٹ میں ڈیسیجن کا ٹائم آ گیا تو واپس ساری بھیج دی گئی اے ٹی سی میں. تو مجھے لگتا ہے جیسے ساری کی ساری اسٹیٹ انوالوڈ ہے کہ جی ان خواتین کو بس کسی طریقے سے اندر رکھا جائے اور ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے.